الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا۔ پاس روزے بھی تھے سجدے بھی زکوٰۃ و حج بھی، پاس روزے بھی تھے سجدے بھی زکوٰۃ و حج بھی، کام نہ آیا محشر میں کچھ ان کی رحمت کے سوا، کام نہ آیا محشر میں کچھ ان کی رحمت کے سوا۔ اور شامیانہ نہیں خورشید قیامت کے لیے، شامیانہ نہیں خورشید قیامت کے لیے، کالی کملی کے سوا چادر درد کے سوا۔ نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا۔ منا علینا ربنا اذ بعث محمد ایدہ بایدیہ ایدنا باحمد، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج کے میرے بیان کا موضوع ہے حج کا مختصر طریقہ اور حج کی فضیلت۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ حج نام ہے احرام باندھ کر 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں ٹھہرنے اور کعبہ معظمہ کے طواف کا۔ اس کے لیے ایک خاص وقت مقرر ہے کہ اس میں یہ افعال کیے جائیں تو حج ہے۔ حج کرنا فرض ہے لیکن ہر ایک پر فرض نہیں، بلکہ صرف ان لوگوں پر فرض ہے جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں، جیسے کہ فرمان باری تعالیٰ ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ ترجمہ: اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے۔ حج صرف زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ جب ایک بار حج کر لیا تو اب ہر سال استطاعت کے باوجود فرض نہیں۔ جو شخص استطاعت کے باوجود حج نہ کرے اس کے متعلق سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے حج کرنے سے نہ حاجت ظاہرہ مانی ہوئی، نہ ظالم بادشاہ، نہ کوئی ایسا مرض جو روک دے، پھر بغیر حج کیے مر گیا تو چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ حج 9 ہجری میں فرض ہوا۔ اس کی فرضیت قطعی ہے۔ جو اس کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ حج کمزوروں کے لیے جہاد ہے۔ حج ان گناہوں کو دور کر دیتا ہے جو پیشتر ہوئے۔ جس نے حج کیا اور رفث فحش کلام نہ کیا اور فسق نہ کیا تو گناہوں سے پاک ہو کر ایسا لوٹا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ حج و عمرہ محتاجی اور گناہوں کو ایسے دور کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے اور چاندی اور سونے کے میل کو دور کرتی ہے، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں: حج قران، حج تمتع، حج افراد۔ حج قران سے مراد یہ ہے کہ حاجی عمرہ اور حج دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھے۔ حج تمتع سے مراد کہ حاجی حج کے مہینے میں عمرہ کرے، پھر اسی سال حج کا احرام باندھے، یا پورا عمرہ نہ کیا، صرف 4 پھیرے کیے پھر حج کا احرام باندھا۔ حج افراد سے مراد یہ ہے کہ حاجی حج کے مہینے میں صرف حج کرے۔ سب سے افضل حج قران ہے، پھر حج تمتع، پھر حج افراد۔ حج کا وقت شوال سے 10ویں ذی الحجہ الحرام تک یعنی 2 مہینے اور 10 دن ہے کہ اس سے پہلے حج کے افعال نہیں ہو سکتے۔ حج کے دوران ذی الحجہ
الحرام کی 8 تاریخ کو یہ کام کیے جاتے ہیں۔ اگر احرام کی حالت میں نہ ہو تو سب سے پہلے حج کا احرام باندھا جاتا ہے، کیونکہ احرام کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ پھر طلوع آفتاب کے بعد منا کو روانگی ہوتی ہے۔ منا میں نماز ظہر تک پہنچ کر اگلی صبح نماز فجر تک قیام کیا جاتا ہے۔ ذوالحجۃ الحرام کی 9 تاریخ کو یہ کام کیے جاتے ہیں۔ نماز فجر منا میں ادا کرنے کے بعد میدان عرفات کا رخ کیا جاتا ہے۔ جب نماز ظہر کا وقت ہو جائے تو میدان عرفات میں نماز ظہر اور عصر ملا کر پڑھی جاتی ہے، مگر اس کی بعض شرائط ہیں۔ میدان عرفات میں کم از کم 1 لمحہ ٹھہرنا حاجی کا سب سے پہلا رکن یعنی فرض ہے، لہٰذا 9 ذوالحجۃ الحرام دوپہر ڈھلنے سے لے کر 10 ذوالحجۃ الحرام صبح صادق کے درمیان جو کوئی احرام کے ساتھ 1 لمحہ کے لیے بھی میدان عرفات میں داخل ہو گیا وہ حاجی ہو گیا۔ پھر غروب آفتاب کے بعد میدان عرفات سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جائیں۔ مزدلفہ شریف میں مغرب اور عشاء دونوں نمازیں ایک ساتھ ادا کریں۔ مزدلفہ شریف میں ایک ہی اذان اور ایک ہی اقامت سے نماز مغرب و عشاء وقت عشاء میں ادا کی جاتی ہیں، لہٰذا اذان و اقامت کے بعد پہلے مغرب کے 3 فرض ادا کر لیجئے، سلام پھیرتے ہی فوراً عشاء کے فرض پڑھیے، پھر مغرب کی سنت نفل اوابین، اس کے بعد عشاء کی سنت نفل اور وتر اور نفل ادا کیجیے۔ ذوالحجۃ الحرام کی 10 تاریخ کو یہ کام کیے جاتے ہیں۔ 10ویں رات کو مزدلفہ میں قیام کرنا سنت مؤکدہ اور کم از کم حاجی کا 1 لمحہ وہاں ٹھہرنا واجب ہے۔ پھر نماز فجر مزدلفہ میں ادا کرنے کے بعد منا کو روانگی ہوتی ہے۔ منا پہنچ کر جمرات العقبہ یعنی بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کی جاتی ہے۔ قربانی کرنے کے بعد حلق یا قصر کرواتے ہیں، جبکہ عورتیں صرف قصر کرواتی ہیں۔ حلق کروانے کے بعد احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں۔ اب حج کا آخری فرض طواف زیارت کیا جاتا ہے۔ 10 ذوالحجۃ الحرام سے 12 ذوالحجۃ الحرام کے سورج غروب ہونے سے پہلے کعبہ مشرفہ کے طواف کو حج کا دوسرا بڑا رکن فرض طواف زیارت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد حج مکمل ہو جاتا ہے۔ طواف زیارت سلے ہوئے کپڑے پہن کر کیا جاتا ہے، کیونکہ قربانی اور حلق کے بعد حاجی احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو چکا ہوتا ہے۔ ذوالحجۃ الحرام کی 11 اور 12 تاریخ کو یہ کام کیے جاتے ہیں۔ طواف زیارت کے بعد 11، 12 اور 13 ذوالحجۃ الحرام کی 3 راتیں منا شریف میں گزارنا سنت ہے۔ 11، 12 تاریخ کو تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ 11 اور 12 تاریخ کو زوال آفتاب یعنی سورج ڈھلنے کے بعد پہلے چھوٹے شیطان کو، پھر درمیان والے کو اور آخر میں بڑے شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی پڑھا اور آپ لوگوں نے اس کو سنا، اس کو سن کر اس پر عمل کرنے کے بعد اور لوگوں تک اس کو پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔